سورہ مبارکہ بقرہ کی 207ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آیت کا عنوان یہ ہے کہ اللہ کسی سے اس کا وجود خرید رہا ہے اور پھر اسے اپنی مرضیاں دے رہا ہے۔ جب وجود ہی باقی نہیں رہا تو پھر دے کسے رہا ہے؟ بھائی صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو خریدتے ہیں، بیچتے، اس کا لازمہ ہے، بیچنا اس کا لازمہ ہے جی۔ کوئی چیز لیں گے تو کچھ چیز دیں گے نا جی۔ کبھی جنس بیچی جاتی ہے اور کبھی جو ہے وہ قیمت لی جاتی ہے، کبھی قیمت دی جاتی ہے اور کبھی قیمت لی جاتی ہے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تو یہاں پر کیا ہے؟ ان اللہ، یہاں پر کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو خریدتے ہیں مرضات اللہ کو، اللہ کی مرضیوں کو جی، عوض میں اپنے نفس کے، یعنی اللہ اکبر۔ یہ آیت ذہن میں رہے، پھر اس آیت کو سنیے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ خریدتا ہے مومنین سے، یعنی کبھی اللہ مومنین سے خرید رہا ہے اور کبھی کوئی ایسا مومن ہے جو اللہ سے مرضیاں خرید رہا ہے۔ اب دیکھیں وہاں عمومی اعلان ہے، ایک صلوات نہ پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہ مومنین سے ان کی جان کو اور ان کے مال کو خریدتا ہے، اور کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ سے اس کی مرضیاں خریدتا ہے، یعنی طے یہ ہوا کہ کبھی اللہ خریدتا ہے، کبھی کوئی مومن ہے جو خریدتا ہے۔ یہ جو لین دین کا معاملہ اللہ اور کچھ مومنوں کے درمیان ہو رہا ہے، یہ کیسے مومن ہے کہ جن سے لین دین اللہ کرتا ہے؟ بھئی بچے کو بیچنا خریدنا مکروہ، خاص طور پر نابالغ بچہ اگر کوئی چیز بیچنے کے لیے آئے تو اسے مت خریدیے گا۔ نابالغ بچہ کچھ چیز بیچنے کے لیے آئے تو نہ خریدیے گا۔ نابالغ بچہ کچھ چیز خریدنے کے لیے آئے تو مکروہ ہے۔ شاید ایک سبب یہ ہو کہ جو آپ بچے ہوئے پیسے اسے واپس کریں گے، خدا نخواستہ اس سے گر گئے، اماں پوچھیں گی کیا لے کر آئے ہو واپس، تو وہ وہی دکھائے گا نا جو اس کے ہاتھ میں بچے ہوں گے، تو کہیں گے یہ تو اتنے کی نہیں ہے۔ وہ آ جائیں گی دروازے پر، دکان پر، کہ تم نے کتنے میں دیا ہے میرے بچے کو؟ وہ کہے گا جی میں نے تو اتنے میں دیا ہے۔ کہ باقی پیسے؟ کہا دے تو دیے تھے۔ کہ اس کو تو یہ دیے تھے، باقی پیسے تم نے دیے نہیں۔ اب اگر سر پہ وہ قرآن رکھ کے بھی قسم کھائے گا نا تو بعض لوگ اس کی قسم کو مانیں گے نہیں، تم نے بچہ سمجھ کے پیسے زیادہ لے لیے۔ اب کتنا ہی وہ کہتا رہے کہ ہو سکتا ہے اس نے گرا دیا ہو سکتا ہے یہ پیسے اس نے گرا دیے ہوں، مگر وہ مانے گی نہیں ماں، معمولاً ایسا ہے جی۔ اس لیے اللہ نے، اسلام نے وہ دروازہ ہی بند کر دیا۔ کوئی چھوٹا بچہ بڑا نوٹ لے کر آئے کہ مجھے یہ ٹافی دے دو، مجھے یہ چیز دے دو، تو اسے کہو بیٹا کسی بڑے کو ساتھ لے کر آؤ، ٹھیک ہے؟ مکروہ ہے نابالغ بچے سے لین دین کرنا۔ البتہ پاگل سے لین دین کرنا مکروہ ہونا تو سمجھ میں آتا ہے جی، اس سے بھی مکروہ ہے۔ جو پاگل بچہ ہو، جس کی عقل کام نہ کر رہی ہو، اس سے لین دین کرنا بھی مکروہ ہے۔ اس لیے کہ وہاں بھی مسئلہ یہی ہے کہ وہ ممکن ہے کہ جو ہے وہ خود اپنا کوئی اس نے نقصان کیا ہو، مگر لوگ کہیں گے جی یہ تو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اسے پاگل سمجھ کے اسے پیسے ہی نہیں دیے۔ اچھا میں تو بچوں اور پاگلوں کی بات کر رہا ہوں، کچھ لوگ تو بظاہر اچھی عمروں کے ہوتے ہیں اور لے جانے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ واپس بھی دینا ہے۔ بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند صلوات نبی کی ذات میں۔ تو عزیزو، یہ جو لین دین کے اصول ہے نا، ان میں سے دیکھا جائے گا۔ اچھا یہ ایک تصویر میں نے آپ کو دکھائی، ایک اور تصویر دیکھیے۔
کوئی آتا ہے، پہلے زمانے میں ہوتا تھا، کچھ بزرگ بھی تشریف فرمائے، پہلے اگر کسی خاندان میں رشتہ جاتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ ہمارے یہاں بیٹی مانگنے آئے ہم سے. یہ ہے کون بھائی؟ ان کی حیثیت ہے کہ ہماری بیٹی ان کے یہاں بیاہ کر جائے؟ یعنی ہمارے معیار کے لوگ نہیں ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ کسی کو حقیر جاننا اور کسی کو حقیر سمجھنا یہ کوئی جائز ہے، صحیح ہے، بالکل غلط ہے. لیکن بہرحال شجروں کا تحفظ، نسلوں کی بقا، جینیٹک کے مسائل بھی تو کوئی مسائل ہے. آپ گھوڑوں میں تو گھوڑوں کو دیکھتے ہیں کہ اصیل ہونے چاہیے جی، مرغیوں میں اور جانوروں میں تو آپ نسلوں کو دیکھتے ہیں. انسانوں میں نسلیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سے خاندان کا ہے، کس شجرے کا ہے، کس حسب کا ہے جی. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر بگاڑ جو آنے والا ہے، وہ جو آ رہا ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، وہ آتا چلا جائے گا اور بڑھتا چلا جائے گا. تو لین دین کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں دیکھا جاتا ہے کہ دونوں کا معیار کیا ہے جی. میں مثالیں کچھ ایسی ہیں جو صرف ذہن کو قریب کرنے کے لیے ہیں، ممکن ہے میرا اس سے اتفاق نہ ہو جی. یہ ہمارے جو خیرپور کے نوابین تھے، وہ ایک بہت مہنگی گاڑی، میں نام نہیں لوں گا، مجھے نام آتا ہے، ایک بہت مہنگی گاڑی تھی لندن کی، یہ سن 35 کی اور سن 30 کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے آرڈر دیا کہ یہ گاڑی ہمیں، انہوں نے کہا ان کی ہے یہ گاڑی وہاں چلے گی. انہوں نے وہ گاڑی بک کینسل کر دی، بکنگ اس کی، کہ یہ لندن سے گاڑی جائے گی، خیرپور جائے گی. خیرپور کے نوابین نے وہ گاڑی خریدنا چاہیے. پھر انہوں نے اس گاڑی کی جو ہے وہ بکنگ کروائی اور پھر اس کی حیثیت کو مٹانے کے لیے ایک اور طریقہ اپنایا. میں وہ نہیں بتانا چاہ رہا، میرا موضوع نہیں ہے، میں اپنے مضمون سے دور ہونے کا خوف. ایک طریقہ اپنایا جس پہ انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا ہم سے گاڑی لے لو جی. اور وہ طریقہ خدا نخواستہ کوئی غیر شرعی، غیر اخلاقی نہیں تھا. ایک طریقہ، ایک حکمت اپنائی کہ کیسے ان کو یقین دلا جائے کہ ہم کون ہیں. تو ہوتا ہے ایسا لین دین کے اندر، دیکھا جاتا ہے کہ اسٹیٹس کیسا ہے، دونوں کا معیار کیسا ہے، کون کس سے خریدنا چاہ رہا ہے، کون کس کو بیچنا چاہ رہا ہے. نہیں بھائی ہم انہیں نہیں بیچیں گے، نہیں بھائی ہم اسے نہیں خریدیں گے. یہ ہے دنیا میں عزیزان گرامی، یہ جو فرق ہے نا کہ کون کس سے معاملہ طے کر رہا ہے، کم سے کم اتنا تو طے ہے نا کہ کسی کی حیثیت نہیں ہے جو اللہ سے لین دین کرے. یہ علی کون ہے جو اللہ کو بیچ بھی رہا ہے، اللہ سے خرید بھی رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ سے مولا علی مرضیاں خرید رہے اور اللہ علی سے ان کی جان خرید رہا ہے. جب مولا علی کی جان اپنی جان نہیں رہی، توجہ چاہوں گا، اور وہ وجود اللہ کا ہو گیا اور اللہ نے اس کے عوض مرضیاں دے دی، تو اب علی سے جانی دشمنی کرنے والے، بھائی تھوڑی توجہ بڑھائیے تو بات آگے جائے گی. علی مولا سے جانی دشمنی کرنے والوں کے بارے میں بتائیے کہ وہ دشمن کس کے ہیں. توجہ ہے؟ میں صرف مثال دیتا ہوں ذہن کو قریب کرنے کے لیے. مثلا ہم نے سوچا کہ اپنا گھر بنانا چاہیے جی. کب تک ایسے رہیں گے مسجد کے گھر میں، کب تک ایسے رہیں گے کرائے کے گھر میں. ایک پلاٹ لیا، اسے بنانا شروع کیا، آہستہ آہستہ ٹک 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 بناتے چلے گئے. مکان جیسے جیسے فنیشنگ کی طرف اور تکمیل کی طرف بڑھتا چلا گیا تو جو ہم سے حسد کرنے والے لوگ تھے ان کی آگ میں اضافہ ہونے لگا کہ انہوں نے مکان کیسے بنا لیا. پھر آگ اتنی بھڑکی تو انہوں نے کہا کہ صاحب انہیں ذرا مکان پورا تو کرنے دو جی. یہ حسد کی آگ میں کہتے ہیں کہ پھر ہم اس کے گھر کو آگ لگائیں گے. اب ہم دوسرے دن شفٹ ہونے والے تھے، مثال ہے، ہم دوسرے دن شفٹ ہونے والے تھے اپنے نئے مکان میں جسے چاہو سے بڑے اہتمام سے بنایا تھا، اور 2 گلی فاصلے پر ہماری وہ عارضی رہائش تھی. ہم نے طے کیا کہ صاحب کل ہم اپنے نئے مکان میں شفٹ ہوں گے. سب کچھ طے ہو گیا. آدھی رات میں دروازے پہ دستک ہوئی. دروازہ کھول کے دیکھا تو بڑی بڑی گاڑیوں میں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ہم ریاست کی طرف سے آئے ہیں، حکومت کی طرف سے آئے ہیں. یہ 2 گلی بعد جو آپ نے اپنا مکان بنایا ہے، یہ حکومت وقت، ریاست وقت، اسٹیٹ آپ سے خریدنا چاہتی ہے. ہماری ضرورت کے لیے وہ زیادہ اچھا ہے. ہم نے کہا صاحب ہم نے تو اس کو مثلاً 1 کروڑ کا بنایا ہے،
مثال دے رہا ہوں، سب جب مثال ہے تو مثال ہی ہے نا. انہوں نے کہا ہم آپ کو 10 کروڑ دینے کو تیار ہیں. میں نے کہا صاحب میں اس میں رہنا چاہتا ہوں. کہا نہیں، آپ کو ہم ایک سرکاری مراد، آپ کی نسل میں ایک سرکاری نوکری، حکومت کی نوکری، سرکاری نوکری بھی آپ کی نسل میں چلتی رہے گی، اور آپ کو یہ مکان بھی 10 برابر پیسوں پہ ہم آپ سے لے رہے ہیں، اور یہ والی مراد بھی. اب ہم سوچنے لگے کہ بھائی ایک مکان بنایا تھا 10 بنا لیں گے، اور پھر نسل میں بھی ایک کوئی نہ کوئی بہرحال فائدہ رہے گا. یہ عمومی سوچ جو ہے اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں. ہم نے وہ کاغذات ان کے حوالے کیے جی، وہ مراد کی تحریر اپنے حوالے خود وصول کی، اور چین سے جا کے سو گئے. اب وہ جو حسد کی آگ میں جل رہے تھے، وہ تو منتظر تھے نا کہ دن نکلے تو گھر کو آگ لگائیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا. جیسے ہی دن نکلا انہوں نے گھر کو آگ لگا دی. اب جب گھر جل رہا تھا تو سارا محلہ نکل کے باہر آ گیا، جلتے ہوئے گھر کو دیکھ رہا تھا. ہم بھی اپنے گھر سے نکل کے اس مجمع میں جا کے کھڑے ہو گئے جو اس گھر کو جلتا دیکھ رہے تھے. وہ آگ لگانے والا بھی اس مجمع میں تھا، وہ کسی اور کو نہیں دیکھ رہا تھا، ہمارے چہرے کے اطمینان کو دیکھ رہا تھا. اسے پریشانی اس بات پہ تھی کہ گھر ان کا جل رہا ہے تو یہ پریشان کیوں نہیں ہے. اب یہ علی کے دشمنوں کو کوئی بتائے علی نے بستر پہ سو کر اپنی جان بیچ دی ہے اور اللہ سے مرضیاں خرید لی ہیں. اب اگر علی اور اولاد علی کو تم اذیت پہنچاؤ گے تو تمہارا سامنا اللہ سے ہے، اور علی کے چہرے کا اطمینان بتائے گا کہ میرا تو کچھ ہے ہی نہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور بلند صلوات مولا کی ذات پر. اللہم صلی علی. اچھا اب دیکھیے، مولا نے اپنا وجود اللہ کے حوالے کیا ہے. اللہ اپنی مرضیاں علی کے حوالے کر رہے ہیں. تھک گئے آپ؟ نہیں. اللہ اپنی مرضیاں مولا علی کے حوالے، اور مولا علی اپنا وجود اللہ کے حوالے. تو اب اللہ جب دے گا علی کو تو اپنی حیثیت کے مطابق دے گا نا. تو اللہ نے علی مولا کو اپنی حیثیت کے مطابق کیا دیا؟ اللہ نے علی مولا کو اپنی حیثیت کے مطابق یہ دیا کہ اس پوری کائنات کو اگر خلاصہ کریں تو علی بنتا ہے. ہاں، پوری کائنات کا خلاصہ علی ہے. مجھ طالب علم سے اگر کوئی پوچھے کہ سرکار نے 63 برس کی نبوی زندگی میں کیا پہنچایا، تو 63 برس کی سیرت کو 1 گھنٹے میں بیان نہیں کیا جا سکتا. کوئی کہے صاحب 63 برس کی زندگی کو 1 جملے میں بتائیے، تو میں طالب علم 63 برس کی زندگی کو 1 جملے میں خلاصہ یہ کروں گا کہ اللہ کے نبی نے، سرکار نے، نبی مکرم نے، ختم مرسلین نے ساری زندگی 2 ہی چیزیں پہنچائیں، یا اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا. وہ جو اللہ کو سمجھانے کے لیے نبی مکرم نے اہتمام کیا، اتنا ہی اہتمام علی کو سمجھانے کا کیا. جی، لہذا اس کے ہاتھ میں اختیارات دیے، ان کے ہاتھ میں اختیارات دیے. ہاتھ میں اختیارات دیے کا مطلب تفویض نہیں ہے. جی، میں آپ کی اور اپنی، مجھے معاف کیجیے گا، میں آپ کی اور اپنی، میں اور لفظوں کو میں اپنے جیسوں کی بات نہیں کر رہا. کسی نے کوئی چیز پکڑائی تو اب دینے کا نام ہی نہیں لے رہے. ارے بھائی، آپ کے پاس رکھوائی تھی، آپ کو امانتاً دی تھی، آپ نے کہا تھا قرض الحسنہ مانگ رہا ہوں، واپس ہی نہیں دے رہے. جی، ہمارا حال شاید ایسا ہو، لیکن اللہ جب مولا علی کے ہاتھ میں اختیارات دے گا تو علی جانتے ہیں کہ مجھے اللہ نے دیا ہے. تو سب سے زیادہ مطیع و فرما بردار علی اسی کے ہوں گے جس نے انہیں یہ مقام عطا کیا ہے. اگر یہ تصور کلیئر ہو جائے نا تو پھر تفویض کی بحث ختم ہو جائے گی. یعنی دے کر اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں رہا معاذ اللہ، اسے کہتے ہیں تفویض.
اللہ نے مولا علی کو سب کچھ دے دیا، اب اللہ کے پاس معاذ اللہ کچھ نہیں رہا، اسے کہتے ہیں تفویض۔ اللہ بے اختیار ہو گیا معاذ اللہ کے پاس کوئی اختیار نہیں رہا، اللہ کے پاس کوئی چیز نہیں رہی، اب سب کچھ علی مولا۔ یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں اگرچہ غیر شیعہ حضرات ہمارے اس عقیدہ ولایت تکوینی کو، ہمارے اس ولایت امیر المومنین کے عقیدے کو بعض غیر شیعہ حضرات یہی سمجھتے ہیں، جو غلط سمجھتے ہیں۔ میں ایک غیر ذمہ دار خطیب نہیں ہوں، اور یہ امام بارگاہ پاکستان کے قدیمی ترین امام بارگاہوں میں سے ہے، بلکہ اس امام بارگاہ کی تو ہسٹری یہ ہے کہ پاکستان کو پہلا قائد ملت جعفریہ اسی امام بارگاہ نے دیا۔ ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی امام بارگاہ میں فیصلہ ہوا، سید محمد دہلوی کو قائد ملت جعفریہ منتخب کیا گیا۔ جی لگ رہا ہے جیسے کوئی نئی بات کر رہا ہوں، بھائی پرانے لوگ تو گردن ہلا دو، یا پتہ ہی نہیں ہے تاریخ کا، ہے پتہ ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا نبی کے ساتھ۔ چاچا آپ کو جعفر بھائی تو گردن ہلا دینا، ان کے تو شاید جوانی ہوگی اس وقت میں۔ جی ہاں، جعفر بھائی کی تو جوانی کا دور تھا۔ توجہ ہے بات تھوڑی سی آگے بڑھے۔ ہم تفویض کے قائل نہیں ہیں، ہم اصالت و بالذات تمام تر اختیارات اللہ کے پاس ہیں، اللہ ہی مولا علی کو یہ اختیار دیتا ہے، اور علی اللہ سے لے کے جانتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لہذا وہ اختیارات جو علی کو اللہ نے دیے ہیں ان کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟